السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 33 یعنی 33۔ آج ہم بات کریں گے آمین کہنے سے متعلق۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھنے کے بعد آمین کہنی چاہیے، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھیں یا امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر سری نماز ہے تو آمین آہستہ کہیں گے۔ سری یعنی جس میں قرات تلاوت آہستہ ہوتی ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز، تو اس میں آمین آہستہ کہیں گے۔ لیکن جو نماز جہری ہے جس میں قرات زور سے ہوتی ہے، مثلا فجر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے علاوہ سورج یا چاند گرہن لگے تو اس کی نماز، اس سب میں تلاوت اونچی آواز میں ہوتی ہے۔ تو تمام نمازیں جس میں قرات تلاوت اونچی آواز میں ہوتی ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بھی زور سے بولنی چاہیے، اونچی آواز میں۔ تو اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ان میں سے کچھ دلیل اس طرح سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے لوگوں نے کیا ہوا بنا دیا ہے کہ آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے، مکروہ ہے، آہستہ بولیں، سب آہستہ بولیں۔ اونچی آواز سے آمین کہنا یہ نیا مسئلہ ہے، اہل حدیثوں نے شروع کیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ساری باتیں غلط ہے، افواہ ہے۔ دلیل دیکھیے کیا ہے، بہت ساری دلیل ہے، اس میں سے یہ ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 248 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 932، جا کر کے آپ چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا اور اونچی آواز سے آمین کہا، آمین۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے اونچی بلند آواز سے آمین کہا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے اتنی آواز میں کہ پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوتے آس پاس میں، وہ لوگ آمین کہنے کی آواز کو سن لیتے تھے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اذا امن الامام فامینوا، جب امام سب آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے، یعنی عنوان لگایا ہے کہ آمین زور سے کہنے کا بیان، کہ آمین زور سے کہنی چاہیے۔ یہ ٹاپک لکھ کر کے پھر اس کے نیچے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ مقتدی ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اگر ابھی سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھے ہوئے ہیں تب بھی امام سے آمین کہیں گے تو ان کو آمین کہنی چاہیے، تمام لوگوں کو آمین کہنی چاہیے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، ان کی وفات 311 ہجری میں ہوئی ہے۔ 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ یعنی گویا کہ آج سے 1100 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے۔ کتنا؟ 1100 سال، 1100 سال پہلے یہ انتقال کر چکے ہیں۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے،
کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام صاحب کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ جب اونچی آواز سے آمین کہیں گے تبھی مقتدی سنیں گے، اور پھر مقتدی بھی سن کر کے آمین کہیں گے، پھر دونوں کی آمین میچ کرے گی، ملے گی، فرشتوں کی آمین سے ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ آمین زور سے کہنی چاہیے، یہ ساری باتیں پرانی ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہے، بس لوگوں نے اس کو چھپایا ہے، لوگوں نے اس کو چھپایا ہے، ورنہ یہ ساری باتیں پرانی ہیں۔ اور دیکھیے، یہ تو حدیث ہو گئی، اب دیکھیے سلف صالحین کا عمل کیا تھا، یعنی ائمہ کرام، محدثین، علماء کس پر عمل کیا؟ تو سلف کا صحابہ کرام نے کس پر عمل کیا؟ تو صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امامت کرائی، نماز پڑھائی، تو مقتدیوں نے اتنی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے آمین کہی کہ مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وفات کے کئی سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، گویا کہ یہ عمل منسوخ بھی نہیں ہوا ہے۔ کچھ لوگ کسی بات کو دبانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو منسوخ ہو چکا ہے، یعنی کینسل ہو چکا ہے، وہ شروع اسلام میں تھا، تاکہ منہ میں اگر بت تھا تو بت گر جائے، اس لیے زور سے آمین کہتے تھے، بغل میں بت تھا تو اس لیے رفع دین کا حکم ہوا تھا کہ بت گر جائے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیشہ صحابہ کرام آمین زور سے بولتے تھے، نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی وفات کے بعد بھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیے، اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو لوگوں کی آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی تھی۔ ایک گونجنے کی آواز ہوتی ہے نا، بس لوگ زور سے کوئی بات کہتے ہیں تو مسجد گونج جاتی تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے یہ بات۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام، یعنی خانہ کعبہ میں مکہ میں جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے، تو سب اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ یہ تابعی فرما رہے، گویا کہ یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا ہے، صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی لوگ آمین زور سے کہتے تھے، یہ مسئلہ کینسل نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس قدر یہودی سلام کہنے یا سلام کرنے اور آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے ہیں۔ یعنی ہم مسلمان کہتے ہیں آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جو ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، ان دو چیزوں سے یہودیوں کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چڑ جاتے ہیں۔ اور آج مسلمان بہت سے ایسے ہیں کہ آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا یہ چڑھنا آمین کہنے سے تو یہودی کا کام تھا، مسلمانوں کو تو دل سے لگانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنی چاہیے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے آمین زور سے کہنی چاہیے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 4 اماموں میں سے ایک تھے، اس کی طرح حنبلی مسلک مشہور ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس آدمی پر بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، جو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ آمین زور سے کہنا مکروہ ہے، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے تھے۔ یہ یہودی کی بات تھی، مسلمانوں کو نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ میں سے ایک ہے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ 4 امام برحق تھے، تو ان 4 امام میں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آمین زور سے بولنا چاہیے، اور جو اس کو مکروہ سمجھتا ہے اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم بھی آمین زور سے بولیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین اونچی آواز میں کہتے تھے، صحابہ کرام مقتدی بھی اونچی آواز میں آمین کہتے تھے، اور یہ عمل ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی بھی یہ عمل منسوخ اور کینسل نہیں ہوا ہے۔ اور ان حدیثوں کو سننے کے بعد پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمین شروع میں لوگ کہتے تھے زور سے تاکہ ان کے منہ میں جو بت ہوتا تھا وہ گر جائے، یہ سراسر جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے افواہ سے اور جھوٹ سے بچائے، اور جو قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔